بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنذر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگان دین، ایک باپ جب اپنے معصوم بچے کو راستے میں لے کر چلتا ہے تو راستے میں نشیب و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں۔ ایسے موقع پر باپ اپنے بچے کو کیسے سنبھالتا ہے؟ بہت چوکنا رہتا ہے کہ بچہ گرنے نہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رسول اس امت کو عطا فرمائے جنہوں نے ایک باپ اپنے بچے کی کیسی رہبری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشیب و فراز کے حالات میں بھی اس امت کی رہبری فرمائی ہے۔ میری امت کے اکثر افراد کے کہاں بھٹک جانے کا موقع ہوتا ہے، اس موقع سے اپنے باخبر کیا، کہاں اس کو گھاٹا ہو سکتا ہے۔ ساری تدابیر اور ساری ہدایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہوتی ہیں۔ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ عبادت کی ہدایات ہیں، معاملات اور معاشرت کے بارے میں ایسی باریک ہدایات اسلام میں موجود ہیں۔ ان مکمل ہدایات اگر دنیا کا کوئی آدمی پڑھ لے، سوائے اسلام کے وہ کسی چیز کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ والدین کو بھی ہدایات دی گئی اولاد کے حق میں، اولاد کو ہدایات دی گئی والدین کے حق میں، پوری معاشرت سکھائی۔ اس وقت ایک اہم عنوان سامنے ہے جس کو لے کر ہمارے معاشرے میں بہت ساری بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری بدعنوانیاں بھی پائی جاتی ہیں، بہت بدتمیزیوں تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ وہ ہے قرضوں کا لین دین۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ قرض دینے والوں کو بھی ہدایت دی گئی، قرض دینے والوں کو بھی ہدایت دی گئی۔ قرض لینا پسند ہے یا نہیں وہ بھی بتایا گیا۔ قرض ادا کرنے والوں کو کن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس کی بھی ساری رہبری شریعت نے بتا دی۔ چند باتیں نوٹ کی ہیں، اس کا مذاکرہ آپ کے سامنے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو بدعنوانیاں ہمارے سماج میں ہو رہی ہیں ان کا خاتمہ فرمائے۔ عمل کی نیت کے ساتھ انشاءاللہ ہر بات سنیں گے، عمل کرنا آسان ہوگا۔ بخاری شریف میں سب سے پہلی روایت انما الاعمال بالنیات ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا عمل کرو لیکن اس سے پہلے نیت کرو۔ نیت کرنے کے بعد یہ سارا احادیث کا ذخیرہ آپ کی عملی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ قرض کہتے ہیں عربی میں، اس کا سادہ معنی اگر کیا جائے تو کاٹنا۔ قرض دینے والا شخص اپنا مال کاٹ کر کے دوسرے کو دیتا ہے، اور عام طور پر شریک گھرانے کے لوگ قرض فوراً واپس کر دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لیتے ہی قرض ادا نہ کرنے کی نیت سے، تو آپس کا جو محبت کا تعلق تھا وہ کٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے اگر تعلق خراب کرنا ہے کسی کو قرض دو، فقیر بن کر مانگنا پڑے گا آپ کو،
تو قرض کے معنی ہے کاٹنا، اپنا مال کاٹ کر کے سامنے والے کو دے رہا ہے، یعنی کہ سامنے والے جو محبت تھی اسی کو کاٹ دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کو قرض کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اللہ نے یہاں صدقے کے لیے قرض کا لفظ استعمال کیا، اس کی حکمت یہ ہے کہ جیسے قرض کسی کو دیا جاتا ہے اور وہ شریف معاشرے کا انسان ہوتا ہے تو 100% اس کے ملنے کی امید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یعنی صدقہ مراد ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اس کو بھی اتنی ہی امید رکھنی چاہیے جتنے قرض دینے والا امید رکھتا ہے کہ میرا مال واپس آئے گا۔ نہیں آ رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ سامنے والا اپنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے، مگر یہ آدمی تو پر امید رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرض الشیء خیر من صدقہ، ایک چیز کا قرض کسی کو دینا صدقہ دینے سے بھی افضل ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج کو گئے، عرش پر لکھا ہوا ہے 1 روپیے کا صدقہ 10 کے برابر ہے، اور 1 روپیے کا قرض کسی کو دینا 18 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا بھئی 1 روپیے کا صدقہ اس کا بدلہ 10 روپیے، 10 نے کیا، اور 1 روپیہ اگر کسی کو قرض دے رہا ہے تو بدلے میں 18 گنا مل رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا جواب دیا السائل یسأل وہو عنده، کہ کبھی سوال کرنے والا اپنے پاس موجود رہتے ہوئے بھی سوال کرتا ہے اور اس کو صدقہ دیا جاتا ہے۔ والمستقرض لا یستقرض الا من حاجته، اور قرض طلب کرنے والا ضرورت کے موقع پر ہی ہاتھ بڑھاتا ہے۔ ہر طرح کے حالات ہمارے درمیان ہیں، اس لیے اس موضوع کو ہر زاویے سے دیکھنا ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان اتنا لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو قرض لینے کی نوبت آتی ہے، تب ہی وہ اپنا دستے سوال دوسرے کے سامنے دراز کرتا ہے۔ تو بہت زیادہ مجبوری ہے اور اس کی مجبوری کوئی پوری کر رہا ہے قرض دے کر ہی صحیح، تو اس کا اجر اس کے بدلے میں بڑھا دیا جاتا ہے کہ یہاں صرف مجبوری کو ہی ختم کرنا مقصد ہے، اور وہاں تو مانگنے والا مانگ رہا ہے، خود کے پاس بیلنس موجود ہے، تو وہاں صرف صدقہ ہوا، یہاں صدقہ بھی ہے اور سامنے کی ضرورت کو پورا کرنا بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ایسر معسرا، جس نے کسی کو قرض دیا اور سامنے والا بہت تنگ دست ہے، اس کی نیت ہے کہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں مگر اس وقت گنجائش نہیں ہے، گنجائش بننے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ، اس نے جتنا قرض دیا ہے اتنا دگنا روزانہ صدقہ کرنے کا اس کو ثواب مل رہا ہے۔ 1 لاکھ اگر قرض دیا ہے کسی کو اور 1 دن کی مہلت دے رہا ہے تو روزانہ 2 لاکھ روپئے صدقہ کرنے کا اس کو ثواب مل رہا ہے۔ دیکھیے شریعت کتنی محیط بھی ہے اور ہر شعبوں کو دیکھتی ہے۔ آج قرض دینے والے نہیں ملتے، سامنے والے کی مجبوری دیکھنی چاہیے اور آخرت کا اجر بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جس کو آپ نے قرض دیا ہے اگر وہ واقعیتاً تنگ دست ہے تو کشادگی ہونے تک، خوشگوار حالات ہونے تک اس کو مہلت دو، اور اگر اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر صدقہ ہی کی نیت کر لو
اور درگزر ہی کر لو تو بہتر ہے. اتنا بڑا جگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اللہ نے گنجائش دے رکھی ہے اور سامنے کی حالت ایسی ہے تو ادا نہیں کر پائے گا، اور آپ نے صدقے کی نیت کر لی تو بہت اچھی بات ہے. تیسرے نمبر پر بات آتی ہے کیا قرض لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کو تو امت کو ہر چیز کی تعلیم دینی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہودی کے پاس سے اپنی لوہے کی زیرہ رہن رکھی تھی، گروی رکھی تھی، اور 30 سال گیہوں اپنے گھر کے لیے قرض لیے تھے. ایک مرتبہ دوسرا واقعہ ہے کہ یہودی نے خود دیا تھا. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض لینا ثابت ہے. یہاں سوال ہوتا ہے کہ حضور نے یہودی کے پاس سے قرض کیوں لیا؟ مسلمان کے پاس سے بھی تو لے سکتے تھے. اس کا جواب یہ ہے بڑا صحابہ میں کون حضور کو قرض دیتا؟ وہاں تو صرف ہدیہ ہی ہدیہ تھا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرض کا سوال کرتے تو وہ تو پسینے کے ایک قطرے پر خون کے سارے قطرات بہانے والے تھے. کون قرض دیتا؟ امت کے سامنے قرض کی تعلیمات ہی نہیں آتی تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے قرض نہیں دیا، بلکہ ایک یہودی کے پاس ایک زیرہ رہن رکھوائی، گروی رکھوائی اور 30 سال گیہوں لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض لینا ثابت ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حسن تعلیم سے یہودیوں کو متاثر کرنا چاہتے تھے کہ ہم آپ کے پاس سے قرض لے رہے ہیں تو اس قرض کی ادائیگی میں ہمارے اخلاق بھی دیکھ لیجیے. وقت سے پہلے دے دیتے ہیں، جتنا لیا تھا اپنی طرف سے بڑھا کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ امت کو تعلیم دینی تھی اور صحابہ قرض نہیں دیتے تھے، ہدیہ ہی دیتے تھے، اس لیے یہودی کے پاس سے آپ نے قرض لیا. اور دوسرا یہ کہ یہودی کو اس نے معاملات کی تعلیم بھی دینی تھی. تو قرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے. مگر شریعت میں قرض لینا مباح الضرورت ہے، مکروہ الاصل ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ طلاق ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ میاں بیوی کا آپس میں رہنا جہنم بن جائے گا تو شریعت نے طلاق کی بھی گنجائش رکھی ہے. تو طلاق اس وقت جائز تو ہوگی مگر اللہ کو پسند نہیں ہے. بس سیم قرض اسی طرح ہے کہ جائز تو ہے، آپ لے تو سکتے ہیں لیکن حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں مجبوری آ گئی آخری درجہ ہے وہ الگ بات ہے، وہ روایت بھی آپ اپنے سامنے رکھیں. اس لیے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں، آپ کی جو ہدایات ہے، آپ کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی فرد قرض نہ لے. اللہم انا نعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ گناہ سے اور قرضے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے سے پناہ چاہی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت انسان کو قرضوں میں نہیں پڑنا چاہیے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفس المؤمن معلق بدینہ حتی یقضى علیہ. مسلمان کا نفس اس کے قرضے کے ساتھ لٹکا ہوا رہتا ہے جب تک اس کی طرف سے قرضہ ادا نہیں کیا جاتا. یعنی قیامت کے دن جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک اس کے ذمے سے قرضہ ادا نہ ہو جائے. تو یہاں سے تو آخرت میں پہنچ گیا مگر اس کی جان قرضے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بلا ضرورت قرضوں میں اپنے آپ کو نہیں پھنسانا چاہیے. بلا ضرورت EMI کے دلدل میں اپنے آپ کو نہیں پھنسانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ایک بندہ اللہ کی راہ میں جائے، شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو جائے، پھر شہید ہو جائے تو وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کے ذمے قرضہ باقی ہو. یعنی اپنی پوری جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی مگر ذمے میں قرضے کا بوجھ ہے تو ابھی جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری روایت میں ارشاد فرمایا جنت کا راستہ بہت صاف ہے، الا یہ کہ قرض آڑے نہ آ جائے۔ اگر اپنے ذمے میں قرض نہیں ہے تو جنت کا راستہ بہت صاف ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کا جنازہ لایا جاتا تھا ایک ہی سوال ہوتا تھا، اس کے ذمے کسی کا قرض باقی ہے؟ اگر قرض باقی ہوتا تھا تو کہتے تھے تم ہی جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ اس سے بھی اندازہ لگائے کہ بلا ضرورت جو آج ہمارے نوجوان اور ہماری قوم معمولی چیزوں کے لیے جیب بڑا ہوا ہے، کس سے؟ کریڈٹ کارڈ سے۔ اپنے پیسے نہیں ہیں، یہ کیپیٹلزم جو چل رہا ہے، خواہشات بڑھاؤ اور قرضوں میں ڈوبتے رہو، اوپر شیروانی ہے اندر پریشانی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، قرضوں میں ڈوب چکے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو خوف اور دہشت سے بچاؤ۔ جب حضور نارمل ہوئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دہشت اور خوف کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کبھی آپ نے فرمایا قرض اللہ کا ایک جھنڈا ہے، جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ جھنڈا اس کے گلے میں یعنی قرض کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی خواہشات کو کم سے کم کرے مگر قرضے میں ہاتھ نہ ڈالے۔ جو لوگ قرض لینے کے آخری درجے تک پہنچ جاتے ہیں ان کو بھی شریعت نے ہدایت دی۔ اگر قرض لینے کی نوبت آ جائے تو جس وقت آپ قرض لے رہے ہیں سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ ادائیگی کی نیت کے ساتھ آپ قرضہ لیں۔ حدیث میں ہے جو شخص قرض ادائیگی کی نیت کے ساتھ لیتا ہے اللہ اس کی ادائیگی کی ساری شکلیں پیدا فرما دیتے ہیں، اور جو دوسروں کا قرض لے کر ڈبانے کی نیت سے لیتا ہے اللہ اس کو بھی ڈبا دیتا ہے، اس کا مال بھی ڈبا دیتا ہے، اس کا کاروبار بھی ڈبا دیتا ہے، ادا کرنے کی نیت نہیں۔ اس لیے قرض لینے والوں کو سب سے پہلی ہدایت دی گئی جب آپ قرض لو تو ادائیگی کی نیت کے ساتھ جتنا جلدی ہو سکے گا میں اپنے اس قرض کو ادا کروں گا۔ دوسری ہدایت دی گئی قرض کی ادائیگی میں آپ سیریس نظر بھی آ رہے ہو۔ سیریس کیسے ہوگا انسان؟ اپنے چٹخارے کم کر رہا ہے، تعمیرات میں ضرورت کی بقدر انسان خرچ کر رہا ہے، حد سے زیادہ شور شاہ نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ قرض کی ادائیگی میں سیریس ہے، ضرورت کے کام نکال رہا اور بچا رہا تاکہ قرض ادا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک یہودی نے زبردستی قرضہ دیا تھا اور وقت پورا ہونے سے پہلے مانگنے کے لیے آ گیا، اب حضور کے پاس اس وقت گنجائش نہیں تھی، اس نے سخت سست کہنا شروع کیا، صحابہ غصے میں آ گئے، لیکن حضور نے فرمایا ان لصاحب الحق مقالا، چھوڑ دو اس کو، وہ صاحب حق ہے، اس کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے، مجھے قرض ادا کرنا چاہیے۔ یعنی حضور خود قرض کی ادائیگی میں اپنے آپ کو سیریس بنا رہے، اس لیے قرض لینے والوں کو دوسری ہدایت دی گئی ایک ادائیگی کی نیت کے ساتھ لے گئے اور دوسرے نمبر پر سیریس پنا بھی دکھائے کہ میں آپ کا قرضہ ادا کرنے کی کوشش میں ہوں، جب بھی میرے پاس انتظام ہو جائے گا فوراً آپ کا قرض ادا کروں گا۔ تیسری ہدایت ارشاد فرمائی اپنے رویے میں احسان بھی ہونا چاہیے۔ آج کیا ہے، قرض لیا اور فون بند ہو گیا، بدتمیزیاں شروع ہو گئی۔ جس نے بہت کٹھن حالات میں سپورٹ کیا اسی سے آپ کا رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اسی حالات سے گزر رہا ہے، تو تیسری ہدایت دی گئی کہ آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ آپ جب ادا کریں وقت پر ادا کریں، وقت سے پہلے ادا کرنے کی گنجائش بن جائے وقت سے پہلے ادا کریں، اس کو دعا بھی دیں اللہم بارک فی اہلک و مالک
اللہ آپ کے مال میں بھی برکت دے دے, آپ کے گھرانے میں بھی برکت دے دے کہ آپ نے ہمارا کام نکالا. یہ قرض دینے والوں کو, قرض لینے والوں کو ہدایت دی گئی. اس لیے آج دیکھا جا رہا ہے شارٹ کٹ میں امبانی کرنے کا جنون سوار ہو رہا ہے. اسلام میں محنت کی اہمیت ہے. نوجوانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اتنے بڑے بڑے ٹرانزیکشن ہو رہے ہیں, ماں باپ کو بھی نہیں پتا. محنت سکھاؤ اپنے بچوں کو, تیار گھونسلے بنا کر کے مت دو, ان کو بھی محنت کا عادی بناؤ. کبھی کبھی اپنی ڈائری کے چند اولاد بھی سناؤ کہ غربت کے دن ہم نے کیسے گزارے ہیں, ہم نے تمہارے لیے کیا کیا ہے. ہمارا نوجوان ہر ایک کی بایوگرافی پڑھتا ہے مگر ماں باپ کی بایوگرافی نہیں پڑھتا کہ کس غربت کے ساتھ آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اس لیے کبھی مشقت میں بھی ڈالنا چاہیے. ایسی کا مطالبہ ہو رہا ہے فوراً ایسی کا انتظام نہ ہو, تھوڑے حالات سے بھی ان کو گزارنا چاہیے. قرض دینے والے حضرات اس کو تجارت نہ بنائے بلکہ یہ تبرع اور احسان ہے. آپ قرض دے رہے ہیں تو اس کے جو فضائل ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے, دنیا میں زیادہ وصول کرنے کے لیے آپ قرض لے دے. 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں, 1/10 وصول کر رہے ہیں, یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. جو قرض نفع کو کھینچ کر لاتا ہے وہ سود کے اندر داخل ہو جاتا ہے. مسلمانوں میں ایسا چل رہا ہے, قرض دیں گے 2 مہینے کے بعد دیں گے تو اتنا فیصد, اس کی اجازت نہیں ہے. قرض ایک احسان ہے, ایک تبرع ہے, تجارت نہیں ہے, بزنس نہیں ہے. اس لیے حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی فرماتے ہیں سود کہتے ہی ہیں کہ غریبوں سے لیا جائے اور مالداروں کو دیا جائے, اور زکوٰۃ کہتے ہیں جو مالداروں سے لی جائے اور غریب کو دی جائے. ایک سسٹم کو اسلام نے عام کیا ہے زکوٰۃ کا سسٹم, اور ایک کو کنڈم کیا ہے, حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا کہ غریبوں کا خون نہ چوسا جائے. اس لیے قرض دینے والے کو چاہیے کہ یہ معاملہ اگر آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو بطور احسان کریں. آپ کی نیت زیادہ لینے کی نہ ہو. ہاں, اگر سامنے والا بطور احسان آپ کو دے رہا ہے بغیر کسی شرط کے تو وہ اس کے اخلاقی فریضہ ہے, لیکن اس کا مطالبہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کی کنڈیشن بھی نہیں آنی چاہیے. کبھی کبھی ایسا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ قرض دے یا نہ دے. داماد مانگ رہا ہے, بہنوئی مانگ رہے ہیں, بھائی مانگ رہا ہے. اگر تعلق خراب ہونے کا اندیشہ ہے یا ان کی عادات خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر آپ تھوڑی سی رقم بطور ہدیہ دے کر انکار کر دیں. ایک بار انکار کرنا ہمیشہ کے جھگڑا مول لینے سے بہتر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والے کی عادت خراب ہو رہی ہے, سامنے والا سے رسومات نہیں پیسے استعمال کر رہا ہے, تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو قرض دیں. بہت سارے بری عادتوں میں مبتلا ہے, شان اپنی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, کروڑوں روپے کا قرضہ ہے, فون لگاؤ تو کہا ہے دبئی میں بیٹھا ہوں. حضرت مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں لوگوں کے پیسوں کا اڑانے کا جو مزہ ہے وہ اپنے پیسوں میں نہیں ہے. ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ہمارے رشتے دار کے 6 لاکھ روپے ایک صاحب نے لیے اور گھر کی اوپننگ کی, اور انہی دعوت میں ان کو بلایا, اور مہینوں سے وہ پیسہ ان کو واپس نہیں کر رہے. نہیں, اپنی قبروں میں بوجھ کے ساتھ نہیں جانا. بہت بھیانک حالات ہیں. اچھے فلیٹ میں رہنے والی آپ کی اولاد آپ کے وراثت میں چھوڑے ہوئے مال سے آپ کا قرضہ ادا نہیں کرے گی. جنت کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ قرضہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے. اس لیے ہمارے ذمے کوشش کرے زندگی میں کہ اس لعنت میں ہم مبتلا نہ ہو. ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہم انا نعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ, گناہ سے بھی پناہ چاہتا ہوں اور قرض سے بھی پناہ چاہتا ہوں.
بے شمار دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. بہت سی مرتبہ ایسے مسائل بھی پیش آ جاتے ہیں کہ جس کا قرضہ ہم نے لیا ہے وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، اور اب احساس ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے. ان کا کچھ حصہ میرے ذمہ باقی رہ گیا. ابھی 2 ہفتے پہلے ایک ساتھی آئے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو 25 سال پہلے سونے کا ایک ٹکڑا مجھے ملا، اور ایسی جگہ سے ملا کہ میرے دل میں خیال آ گیا کہ غربت میں زندگی گزار رہا ہوں تو میں یہ رکھ لوں. اور سامنے ایسی بھی صورت تھی کہ کس کو پہنچائے وہ بھی معلوم نہیں تھا. لیکن آج اتنے سال کے بعد مجھے احساس ہوا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے. تو دونوں کا جواب سیم ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا اور اس کا قرضہ آپ کے ذمہ تھا تو اس کے وارثین کو آپ تلاش کرے اور ان کے وارثین کو وہ امانت پہنچا دیں کہ بھئی آپ کے والد کی یہ رقم ہے یا آپ کے والدہ کی یہ رقم ہے، وراثت میں اس کے جو حصے بہتے ہیں تقسیم کر لو. لیکن اگر پیچھے بھی کوئی نہیں ہے تو ان تک پہنچائی جائے. جتنی رقم ان کا قرضے کے طور پر آپ کے ذمہ ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر لیں، انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کا کندھا بری ہو جائے گا. اس صاحب نے میرے سامنے وہ سونے کا ٹکڑا بیچا، 45,000 روپے آئے اور وہ پورے کے پورے غریب کو انہوں نے صدقہ کیا. تب احساس پیدا ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے. اپنے ذمے کو قبر میں فارغ ہو کر جانا. اب یہ تصور کریں اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں اور ہمیں اپنا قرضہ ادا کرنا ہے. آپ نیت کریں. کچھ علماء فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح یہاں تک دھوئیں اور کھانے کے بعد بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح یہاں تک دھوئیں. اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کا بھی گیٹ سے انتظام کرے گا. ایک سنت میں اتنی برکت رکھی ہے. انسان ارادے کر کے تو دیکھے اللہ تعالیٰ کتنے کام نکالتے ہیں. اس لیے اگر یہ صورت پیدا ہو گئی کسی کا قرضہ ہمارے ذمہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے قبروں میں ان قرضوں کے بوجھ کے ساتھ جائیں، تو اس طریقے سے ادا کریں. عام طور پر ہمارے شہروں میں ایک سسٹم چل رہا ہے، تمام بڑے اور متوسط شہروں میں یہ سسٹم چل رہا ہے ہیوی ڈپوزٹ کا. اس کی 3 صورتیں ہیں. مکان کا مالک ہیوی ڈپوزٹ لیتا ہے، قرض میں سے کچھ حصہ معاف ہو جاتا ہے. یہ کرائے میں سے 10,000 کرایہ ہے تو 5,000 ہو جاتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ پورا کرایہ معاف کر دیا جاتا ہے. 5 لاکھ یا 10 لاکھ ایک مشت دے دو اور بغیر کرائے کے آپ اس میں رہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ کرایہ دار کے ذمہ مینٹیننس رکھ دیا جاتا ہے، اس کا مینٹیننس تم ادا کرو. یہ یک مشت جو رقم دی جا رہی ہے یہ دینے والا کرایہ دار قرض دے رہا ہے اور اس میں چونکہ دونوں کی سہولت ہے. مکان کا مالک یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے بزنس کرنے کا اچھا انتظام ہو گیا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک مجھے مکان کا انتظام ہو گیا. لیکن یہ ایک مشت رقم جو کرایہ دار دے رہا ہے کہ اس کا قرضہ اس کا کرایہ کم کیا جا رہا ہے یا کرایہ معاف کیا جا رہا ہے تو وہ گویا اپنے قرضے سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور یہ صورت جائز نہیں ہے. ابھی ایک مولانا کا احمد آباد سے فون آیا، بھئی یہاں تو بڑے اچھے دیندار لوگ اس کے اندر مبتلا ہے، اس سے بچانے کی کیا شکل ہے؟ تو اس کی ایک شکل بتائی ان کو. آپ بھی اس طریقے کا معاملہ کریں. اس میں 2 معاملے کریں. پہلا معاملہ آپ کا ہونا چاہیے صرف قرض کا. میں یہ ہیوی ڈپوزٹ آپ کو جو دے رہا ہوں یہ آپ کو قرض دے رہا ہوں، چاہے 5 لاکھ روپے ہو کہ 10 لاکھ روپے ہو، یہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں. اب چونکہ ہیوی ڈپوزٹ لینے والا وہ رقم استعمال کرتا ہی ہے اور قرض کی رقم استعمال کرنے کی گنجائش ہے. اب وہ اپنا بزنس بڑھاتا ہے، بینیفٹ کماتا ہے. اب یہ شخص اس مال کی زکات ادا کرے گا. جس نے دی ہے وہ ادا نہ کرے. جس نے وہ ہیوی ڈپوزٹ کی رقم لی ہے اپنے کاروبار میں بڑھا رہا ہے، اس کا بینیفٹ بڑھ رہا ہے، وہی اس کی رقم کی زکات ادا کرے جتنے سال اس کے پاس وہ ہیوی ڈپوزٹ رہے.
5 साल के लिए 10 साल के लिए एग्रीमेंट अलग पेपर पर बना लेगा। तो मैंने इन साहब को इतना कर्जा दिया, ये पहली मजलिस में ये अमल करके फारिग हो जाए, दूसरी मजलिस में ये अमल करे कि भाई मेरा ये मकान है, आपको किराए पर दे रहा हूं, जिस दिन मेरा कर्जा आप वापस करेंगे उस दिन मैं आपको आपका घर भी दे दूंगा। तो ये दूसरा मामला अलग से हो रहा है, दोनों मामले एक साथ नहीं हो रहे। अगर दोनों मामले एक साथ हो रहे हैं तो गया हैवी डिपॉजिट वो सामने वाला दे रहा है और किराया कम करा रहा है, तो अपने ही कर्ज से वो फायदा उठा रहा है। तो ये एक सूरत है कि दोनों मामले अलग अलग होने चाहिए। एक कर्ज देने का मामला अलग मजलिस में हो और उसके बाद किराए पर मकान या दुकान देने का मामला अलग मजलिस में हो। जब दोनों मामला अलग अलग हो जाएंगे तो अपने कर्जे से किराया कम कराने का नफा हासिल करने वाला मामला नहीं होगा, बल्कि दोनों मामले अलग अलग हैं और सूद की लानत से भी इंशाअल्लाह बच जाएंगे। तो इस मसले का हम सबको ख्याल रखना जरूरी है। कभी कभी कर्ज दिया होता है 20 साल पहले और अब 20 साल के बाद वसूल कर रहे हैं, तो वही रकम वसूल करे कि सोने के हिसाब से वसूल करे। जाहिर सी बात है 2001 में 1 लाख रुपए दिए, आज 2025 में 1 लाख की कीमत क्या बन जाती है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो कर्ज देते वक्त आपने क्या मामला किया था? अगर आपने 1 लाख रुपए कैश की रकम दी थी, अब चाहे 2025 में वसूल करेंगे 50 में वसूल करे, 1 लाख रुपए ही आप वसूल करेंगे, सोने की शक्ल में आप इसको वसूल नहीं कर सकते। हाँ, अगर उस वक्त आपने 2 तोले सोना ही दिया है और इस वक्त इतने साल के बाद सोना वसूल कर रहे हैं, तो वो उस जमाने का नहीं बल्कि इस जमाने का। अगर वो सोना दे रहा है शेयर तो कीमत ऑलरेडी बढ़ चुकी है, और अगर वो सोने के बदले आपको कीमत देना चाहता है तो आज के जमाने का रेट वो आपको देगा। तो कर्ज देते वक्त कौन सी सूरत थी, इसको सामने रखना जरूरी है। ये चंद मसाइल थे, इन मसाइल को भी याद रखें और जब तक नौबत यहां तक न पहुंचे अपने आप को इस दलदल में न फंसाएं। ये बैंक किसी की खिदमत के लिए नहीं खोले गए हैं, ये जानते हैं कि कौन सी भैंस कितना दूध देती, इतना ही चारा डालते हैं। ये बैंक वजूद में कैसे आए? लोगों ने कर्ज की अदायगी में टाल मटोल करना शुरू किया, लोगों ने कर्ज देना बंद किया और बैंकों का सिस्टम वजूद में आया। अब लोगों को अदा करने की ताकत नहीं है और कर्जों में फंस जाते हैं। बता रहा है मुआशरा कितनी खुदकुशियां कर्जों की वजह से हो रही है। लोगों से कर्ज लेकर खून चूस करके वलीमे में 10-10 आइटमें बनाई जा रही है। क्या ये वलीमा सुन्नत है? जिस वलीमे में अल्लाह के बंदे को हुकूक मारे जा रहे हैं, ये वलीमा सुन्नत है? अरे गुंजाइश नहीं है तो ना करें। एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए अपनी जन्नत को तबाह कर रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है? इसलिए होना ये चाहिए कि कर्ज अदा करने वाले वक्त पर कर्ज अदा करें ताकि दूसरे लोग खुशी से कर्ज दें, वरना आज बिना सूद कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मस्जिदों में भी ऐसा निजाम होना चाहिए। मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कारोबार बढ़ाना भी चाहते हैं मगर बढ़ाने की ताकत नहीं है, जो कर्ज अदा करना चाहते हैं मगर कर्ज को अदा करने की ताकत नहीं है। उनके लिए क्या इंतजाम हो? इस्लामी हुकूमत हो तो इस्लामी हुकूमत उनकी कफालत करती है। बैतुल माल का सिस्टम हो तो बैतुल माल उनकी कफालत करता है। ज़कात का एक फंड का निजाम होना चाहिए ताकि ऐसे गरीब लोग भी मामूली इलाज के लिए जो दूसरों से कर्ज लेना चाहते हैं मगर कर्ज कोई देता नहीं है तो उनके लिए भी इंतजाम हो। बेशुमार काम अल्लाह के घरों से हो सकते हैं मगर हमने इसको सिर्फ इबादत के लिए और नमाज के लिए महदूद कर दिया। इसलिए जो बातें आपके सामने कर्ज के लेन देन के ताल्लुक से आई, बदउनवानियों के ताल्लुक से आई, अल्लाह तबारक व तआला इन सारी बदउनवानियों से हिफाजत फरमाए। मजीद कर्जों में हमारी कौम को मुब्तला होने से हिफाजत फरमाए और खुद अपनी मेहनत से इंसान को ये चाहिए। एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह बहुत ज्यादा जरूरत है। हुजूर ने फरमाया घर में क्या चीज है? कहा एक प्याला है पानी पीने के लिए और एक टाट है जिसको आधा बिछाते और आधा ओढ़ लेते हैं। हुजूर ने फरमाया दोनों लेकर आओ।
लेकर के आए, हुजूर ने मजमे में नीलाम किया, कौन ये प्याले को और टाट को खरीदेगा। एक साहब खड़े हुए 1 दिरहम में खरीदूंगा, हुजूर ने फरमाया और मजीद। एक साहब खड़े हुए कहा 2 दिरहम में खरीदूंगा, हुजूर ने 2 दिरहम में वो दोनों चीजें दे दी और फरमाया ये 2 दिरहम लो, 14 दिन तक मेरी मजलिस में दिखना नहीं, इतनी मेहनत करके आओ। जंगल में गए, लकड़ियां काट करके आए, थोड़े दिन के बाद 10 दिरहम लेकर के आए। हुजूर ने फरमाया ये अमल मेहनत करके कमाना हाथ लंबा करने से बेहतर है। हुजूर ने इस उम्मत को मेहनत सिखाई थी, आज हम शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। ये बैंकों का सिस्टम कोई खिदमत के लिए नहीं है, आपको चूसने के लिए। आपका घर भी बाकी नहीं रहता और इंसान अपनी जान से भी खेल लेता है। अल्लाह इस मुसीबत से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए।